تمہیں کسی طرح کا اس میں کبھی شک ہو تم میں سے کسی کو، یہ صرف ایمان لانے والے سے نہیں کہا جا رہا، خطاب کس سے؟ یا ایھا الناس، دنیا کے انسانوں جو چلا ہے یہاں۔ ان ڈیفینیشنز کے بعد اب قرآن کا مضمون سٹارٹ ہوا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، آیت نمبر 21 سے اصل مضمون سٹارٹ ہوا ہے، ایڈریس۔ اگر تمہیں شک ہو جو ہم نے نازل فرمایا اپنے بندے پر، اس میں کسی طرح کا شک کہ یہ ہماری طرف سے ہے کہ نہیں ہے، تو پھر یہ چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ اس کے مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جتنے چاہو، جتنے، یہ دو جگہ اور کہا، یہ ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہا کہ جتنے چاہو لے آؤ۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، تم انسانوں اور جنوں سب کو لے لو۔ پھر ایک جگہ فرمایا 10 صورتیں نہیں لا سکتے ایسی، اب یہ کہا ایک صورت نہیں لا سکتے۔ ان کو کمبائن اگر آپ کریں سب کو، قرآن شریف کی کسی ایک اگر سبجیکٹ پہ آپ کو غور کرنا ہو تو اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ان سب کو لینا ہوگا آپ کو، نہیں تو بعض جگہ کچھ غلطی ہو جائے گی۔ ایک صورت ہے مثلا چھوٹی سی صورت ہو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتیں۔ اب کوئی 3 ایسی ملتی جلتی لکھ دے اور کہے ہم لے آئے، اس لیے کہا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی، یہ اتنی چھوٹی صورتیں ہیں نا، ان جیسی 10 ہوں کم سے کم۔ ایک صورت لاؤ 30 آیتوں کی تو ہو، اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ تم اس کے مثل کوئی چیز لے آئے، اس جیسی لے آئے۔ تو صورت کا مطلب یہ بہت چھوٹی چھوٹی والی جو آیات ہیں ان جیسی 10 صورتیں ہوں، ایسی ایک صورت کم سے کم کا لے کے آؤ اس کے مثل۔ یہ چیلنج عرب کے اندر تو بڑے بڑے شاعر تھے زبردست، بڑے بڑے صاحب کلام لوگ بھی تھے، ادھر قریش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں نہیں تھے، قریش میں نہیں تھے، بڑے بڑے صاحب کلام تھے۔ وہ باقی دنیا کو عجم کہتے تھے، گونگے، عرب اپنے مقابلے میں اس میں لٹریچر میں بے پناہ ان کی مہارت تھی، ایکسپرٹیز تھی، اور اسپیشلی شاعری میں۔ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیلنج تھا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی ایک تو کھڑا ہوتا جو کہتے تھے کیسے روکیں اسے۔ پھر انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، پھر انہوں نے ظلم کرنے شروع کیے، اس سب کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر بات کو جنگیں شروع کر دی جب چلے گئے یہاں سے، نہ ظلم کرنے تھے، نہ جنگیں کرنی تھی، نہ خوشامد کرنی تھی، نہ چچا ابو طالب کے پاس جانا تھا کہ ذرا سمجھائیے نا بھتیجے کو، اس جیسا کلام لے آتے۔ بات تو سب وہی ختم ہو گئی تھی کہ لے آئے، لوگوں کو ڈیفیٹ کر دیا، ہرا دیا۔ یہ نہیں کہا اس سے اچھا لاؤ، اس جیسے ہی تو لے آؤ۔ سپیریئر کی بات تو الگ ہے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ انہوں نے جنگیں کی لیکن اس جیسا کلام نہیں لائے، لا نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد سے آج تک 6-7 لوگوں نے کی ہیں کوششیں ڈیفرنٹ سینچریز میں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی لکھا تھا ایک کلام، وہ ایک اس میں کہا ہے وہ الفیل والفیل وما ادراک ملفیل، الفیل مانے ہاتھی، ملفیل تم ہاتھی کیا ہوتا ہے، وما ادراک ملفیل تم سمجھے بھی ہاتھی کیا ہے، وہ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ملقاریہ، ان کا ہم یہ لکھیں۔ اب اس کے بعد جو کریٹکس ہیں، جو بات کو اس کے جاننے والے ہیں، زبان کے جاننے والے، مسلمان نہیں، سب اورینٹلسٹ، غیر مسلم، انہوں نے کہا کباڑ ہے سب اس کے مقابلے میں، یہ قرآن جو کچھ بھی ہے یہ سب چیزیں پھینک دینے کی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو جن لوگوں نے کوششیں کی آج تک، ان سب نے وہ 5-6-7 1500 سال میں 5-6-7 لوگوں نے چیلنج ایکسپٹ کیا یا ایکسپٹ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اٹھا کر بعض نے بیچ میں پھینک دیا کہ ہمارے بس کا نہیں ہے، بہت بہت دن کوشش کرنے کے بعد۔ اور پھر جنہوں نے کچھ لکھا اس کو غیر مسلم جو عرب کے اچھے ایکسپرٹ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا اس کے، قرآن سے اس کا کوئی لے کر نہیں آیا آج تک ان 6-7 کے علاوہ۔